ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا خودکشی کرنے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی ایک دن؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ ویسے تو بخاری مسلم دونوں میں بہت سی حدیث ہیں، لیکن میں کچھ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بخاری میں حدیث ہے 3062۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق کہا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ بڑی بہادری کے ساتھ آگے ہو کے لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس کے متعلق کہا جو بڑی بہادری کے ساتھ آگے ہو کے لڑ رہا تھا اور زخمی بھی ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی جواب دیا کہ جی وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ ابھی لوگ اس پر غور و فکر کر ہی رہے تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ وہ شدید زخمی تھا اور ابھی مرا نہیں تھا، اور جب رات آئی تو وہ زخموں کی تکلیف نہ برداشت کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ جتنی مرضی تکلیف میں ہیں، جتنی بڑی مرضی آزمائش میں ہے، آپ خودکشی نہیں کر سکتے، خود کو نہیں مار سکتے۔ آپ کو اپنی موت کا انتظار کرنا ہوگا، ان آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، ان مشکلوں سے گزرنا ہوگا۔ آپ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی تکلیف میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتے، اور اگر آپ یہ فیصلہ لیں گے تو آپ اپنے لیے خود جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد بخاری میں دوسری حدیث 5778۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی یہی زہر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کو وہ بار بار پیے گا اور اسی تکلیف کو برداشت کرے گا۔ مطلب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنی گردن کاٹ لی وہ جہنم میں آگ میں ہوگا اور اسی تکلیف کو بار بار برداشت کرے گا، خود ہی اپنی گردن بار بار کاٹتا رہے گا۔ مطلب جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا اسے وہی سزا بار بار ملے گی اور وہ اسی میں رہے گا۔ اب اسی بات پہ امت کا اجماع ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، البتہ ایک لمبے لانگ ٹائم کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، لیکن اس نے کبیرہ گناہ کیا، اسی لیے وہ جہنم میں بہت لمبا عرصہ رہے گا۔ استغفر اللہ، جہنم تو ایک لمحے کے رہنے کی بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے رہنے کا بھی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم ایک پل، ایک لمحہ بھی اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لمبے ٹائم کے لیے آپ کو وہاں رہنا پڑے تو کیا حالت ہوگی آپ کی۔ تو ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں صبر کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، توکل رکھیں۔ خودکشی کی سب سے بڑی علامتیں کیا ہیں؟ جو ہم خود اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں، غلط فیصلے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، اپنے رب سے دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ کسی بھی ڈپریشن میں آ کے، کسی بھی مشکل میں آ کے اپنے لیے یہ فیصلہ نہ کریں، دین کے قریب جانے کی کوشش کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے سیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ ہمیشہ اپنے اندر برداشت اور صبر کو پائیں گے۔ جب آپ دین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، آپ ڈریں گے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور جن ہے۔ البتہ مسلم میں ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ خودکشی کرنے والے کی بھی بخشش ہوگی، اسے بھی معاف کیا جائے گا، اس کے لیے ہم بخشش کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ہجرت کی۔ وہ راستے میں کافی بیمار پڑ گیا، اب بیماری کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ اس بیماری کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنی رگ کاٹ لی، اتنا خون نکلا کہ وہ مر گیا۔ اور جب وہ مر گیا تو حضرت طفیل بن عمرو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑی ہی اچھی حالت میں تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ پر پردہ کیا ہوا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا، مجھے معاف کر دیا، البتہ میرا یہ ہاتھ ٹھیک نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے خود ہی خراب کیا تھا۔
اور جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کر دی کہ یا اللہ تو اس کے ہاتھوں سے بھی اس عذاب کو ہٹا دے اور اس کے ہاتھ کو بھی ٹھیک کر دے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ خودکشی کرنے والے کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اس کی بھی آخرت میں معافی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر نہیں بلکہ اہل ایمان ہے، لیکن اس نے کبیرہ گناہ کیا جس کے لیے وہ لانگ ٹائم کے لیے جہنم میں رہے گا، لیکن اس کے بعد وہ ضرور اس سے نکلے گا۔ لیکن جہنم کی آگ کو برداشت کرنا یہ ہمارے بس کا کھیل نہیں، یہ ہمارے بس کا کام نہیں۔ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان، جن اور پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ اپنی اسی زندگی میں اپنے رب کو پہچانو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور زندگی جیسی نعمت بخشی اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہوا ہے، اس رب کو پہچانو اس زندگی میں۔ جب آپ کو موت آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ آرزو بھی کریں گے، خواہش بھی کریں گے، لیکن آپ کو زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے جو سانسیں اب چل رہی ہیں یہ تمہارے لیے ایک نعمت ہے۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے ہمارے دلوں میں اتارے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔